میری آج کی جو گفتگو ہے وہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز میں جتنے بھی فراڈ ہو رہے ہیں اس میں مبینہ طور پر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ براہ راست ملوث نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو مافیا ہے کئی سالوں سے وہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اس کا خاص کر کے جو سرکل رجسٹرار ہے، جو مبینہ ملی بھگت کا مہر ہے اشتیاق جیلانی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ ادھار کا لیا ہوا افسر ہے، ادھار کا آئے ہوئے اس افیسر نے مبینہ طور پہ اس اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ بھی دیگر سوسائٹیوں جس میں کمرے سوسائٹی ہے و دیگر سوسائٹی ہیں، ان کی جو ایم سی ہے، مینجنگ کمیٹی ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے ممبران کو نقصان پہنچایا۔ السلام علیکم، اداریہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید باگٹ۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک ایشو رکھنے لگا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح میں پہلے اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے والے کون سے ادارے ہیں اور کون سی سوسائٹی ہیں ایسی جو اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ادارے کیوں خاموش ہیں، ادارے اس پہ کیوں کارروائی نہیں کر رہے۔ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بات کی اور عوام کو بتانے کی کوشش کی، خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے بتایا کہ آپ کس طرح سے لٹتے ہیں، آپ کو کس طرح سے لوگ فراڈ کرتے ہیں، اور کیا آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اور آپ کے احساسات اور جذبات اور جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گھر بنانے کا خواب ہے اس کو لے کر کس طرح سے اس خواب کو چکنا چور کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی جمع پونجی سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، جس میں براہ راست کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ مبینہ طور پہ ملوث ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کی مداخلت کے بغیر، کسی بھی ادارے کی ہیلپ کے بغیر کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ کوآپریٹو سوسائٹیز میں جتنے بھی فراڈ ہو رہے ہیں اس میں مبینہ طور پر کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ براہ راست ملوث نظر آتا ہے۔ یہ ان کی مبینہ ملی بھگت ہے کہ کس طرح کوآپریٹو سوسائٹی کے جو ایم سی ہوتی ہے، جو مینجنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کو اس کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے کس طرح مافیا کا درجہ دیا اور مافیا بنا دیا۔ بہت ساری ایسی دیگر بھی سوسائٹی ہیں جن کی ایم سی جو ہے اس وقت شیڈول 4 میں بھی شامل ہے۔ شیڈول 4 میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدماش ہیں، انہوں نے بڑے لوگ رکھے ہوئے ہیں، بڑے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، بڑا اسلحہ رکھا ہوا ہے، وہ ایک خوف کی فضا ہے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ خوف کی فضا قائم کریں گے تو یقیناً آپ پہ بات بھی ہوگی، آپ کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ کو شیڈول 4 میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو مافیا ہے کئی سالوں سے وہ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس دفعہ جو الیکشن ہوا وہ بھی سب نے دیکھا کس طرح سے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے اس مبینہ ملی بھگت کے ساتھ اس ٹولے کو، جن میں سے اب کچھ لوگ اڈیالہ جیل میں ہیں اور کچھ روپوش ہیں۔ میں اگر بات کروں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفس کی تو وہ اس وقت بند ہے، اس کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے جو سابقہ ملازمین ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے، یا وہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ جو نئی ایم سی ہے انہوں نے نئے لوگ بھرتی کیے جو ان کے اپنے تھے، جن کے بارے میں نے گزشتہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ وہ کس طرح سے جو سکریپ ہے اس سوسائٹی کا، جو پچھلے 22 سالوں میں فروخت نہیں ہوا تھا، وہ 50-60 لاکھ سے زیادہ مالیت کا تھا، وہ جو ابھی جیل میں لوگ ہیں ان کے کارندے ہیں پیچھے جو انہوں نے نئے بھرتی کیے تھے، انہوں نے کباڑیوں کو فروخت کر دیا۔ انشاءاللہ کباڑیے کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ابھی جو میرا مدعا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی کتنی ان کو شے حاصل ہے اور کس طرح سے وہ ان کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ وہاں پہ جو قیمتی
درخت لگائے گئے ہیں، قیمتی پودے لگائے گئے ہیں، قیمتی چیزیں ہیں وہاں پہ، ان کی رکھوالی کے لیے بھی اس وقت اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ کروڑوں کی تو وہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ ضائع ہو رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، اس کا خاص کر کے جو سرکل رجسٹرار ہے، جو مبینہ ملی بھگت کا مہر ہے اشتیاق جیلانی، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ ادھار کا لیا ہوا افسر ہے، اس نے صرف یہاں پہ دہاڑیاں لگانی ہیں، اور دہاڑیاں لگانے کے بعد اس نے رفو چکر ہو جانا ہے، اپنے مدر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ چلا جائے گا۔ لیکن ادھار کے آئے ہوئے اس افیسر نے مبینہ طور پہ اس اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ بھی دیگر سوسائٹیوں، جس میں کامریج سوسائٹی ہے و دیگر سوسائٹی ہیں، ان کی جو ایم سی ہے، مینجنگ کمیٹی ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے ممبران کو نقصان پہنچایا۔ آج چونکہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد اسلام آباد کوآپریٹو سے متعلق ہے، تو میں اسلام آباد کوآپریٹو کے ہی دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنی درخواستیں ہیں۔ میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ سینکڑوں درخواستیں ہیں، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، سینکڑوں درخواستیں ایسی ہیں کہ جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ جب میں نے آپ سے پینڈنگ کی یا اس پہ کارروائی کا پوچھا آپ سے، تو آپ نے کہا جی وہ تو اے سی صاحبان کے پاس ہیں، میرے پاس کوئی درخواست نہیں ہے، میرے پاس جو درخواست آتی ہے وہ میں اے سیز کو فارورڈ کر دیتا ہوں، ان کو دے دیتا ہوں، وہ انکوائری اے سی صاحبان کرتے ہیں۔ اور اے سی صاحبان نے ابھی تک کوئی بھی انکوائری مکمل نہیں کی، وہ اسی طرح پڑا ہوا خط ہے، درخواستیں ہیں، ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، تو وہ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹکے ماری کے ماہر نہیں ہیں اور ٹکے ماری کرنا نہیں جانتے یا نہیں کرتے۔ لیکن ان کی ایک اچھی ریپیوٹ ہے، ایسا دراز سے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تعینات ہیں، لیکن ان کی ناک کے تلے بالکل اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ان کو ایکشن ضرور لینا چاہیے۔ انہیں اپنے سرکل رجسٹرار سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ پہ یہ الزامات ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں سوسائٹی ممبران کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں اوورسیز پاکستانی کی جمع پونجی جو ہے ان کو ان سے محروم کر رہے ہیں؟ انکوائری نیب میں چل رہی ہے۔ نیب کی طرف سے پچھلے مہینے کی 23 تاریخ یعنی 30 جون 2026 کو ایک اطلاع عام کا مختلف جو قومی اخبارات ہیں ان میں اشتہار جاری کیا نیب نے، اور انہوں نے 30 دن کا ٹائم دیا ہے اس میں کہ 30 دن کے اندر اپنی شکایات جمع کروائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکوائری نئے سرے سے بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو انکوائری ہے، اسی انکوائری کے پیش نظر پہلے کچھ لوگ ہڈیالہ جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپے کی مبینہ ملی بھگت سے جو ہے وہ کرپشن کی، اور آج اس کے لیے وہ ہڈیالہ یاترا پہ ہیں۔ تو ناظرین، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اگر کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی جمع پونجی لٹ گئی ہے یا آپ جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں، تو آپ نیب میں ضرور درخواست دیں، کیونکہ اب تھوڑے دن رہتے ہیں کہ ان 30 دن کا ٹائم دیا تھا، 30/7 کو جو ہے وہ ٹائم پورا ہو جانا ہے۔ تو آپ اپنی درخواستیں بھی دیں اور اپنی اپلیکیشن کا فالو اپ بھی لیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے سکینڈل چل رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کے پاس ابھی تک کوئی لے آؤٹ پلان نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ادارے کیا کرتے ہیں، کیوں اس پہ کارروائی نہیں کرتے، اور خاص کر کے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو کیوں اتنی چھٹی دے دیتا ہے کہ وہ بغیر ایل او پی کی منظوری کے، بغیر کسی ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے، وہ ان کو ڈیولپمنٹ بھی کرنے دیتے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اور پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز نہیں کرتے، وہ بھی کھلے رہتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو نئی مینجنگ کمیٹی ہے، انہوں نے کروڑوں روپے جیل جانے سے پہلے کیسے نکالے، اب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار سیکٹری ہے، فنانس سیکٹری ہے، یا کوئی اور ہے؟ پیسے کس کے پاس گئے؟ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ جو 40,000 سے زائد ممبران ہیں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نیب کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں۔ آپ کی جمع پونجی تو ایک طرف لگ چکی ہے، لیکن آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بچ سکیں گے آپ اگر کارروائی کروائیں گے۔ تو اگر آپ
بھی اسی طرح چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو نہ آپ لوگوں کو پیسوں کی کوئی ویلیو رہ جائے گی، نہ وہ ریٹرن ہوں گے، نہ آپ کو کچھ ملے گا، اور اسی طرح سے آنے والے لوگ بھی لٹتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے لیے اور اپنے آنے والے دوستوں کے لیے یہ ضرور قدم اٹھائیں، نیب کے پاس جائیں، اپنی درخواست جمع کروائیں اور اس کا فالو اپ لیں، تاکہ یہ جو فراڈ کرنے والے فراڈیے ہیں، مبینہ مل بھگت کرنے والے اداروں کے اہلکاران و افسران ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔